بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقولوا للناس حسنا۔ آیت کریمہ یہ سبق نمبر 117 ہے، آیت نمبر وہی 83 ہے۔ گزشتہ سبق میں آیت کے اندر لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا کہ ایک اللہ کا حق کا ذکر کیا اور دوسرا مخلوق کا حق، وبالوالدین مخلوق میں سے جو قرابت والے ہیں جن کا مالی حقوق ہے، اور تیسرے نمبر پر وقولوا للناس ہے، یعنی اللہ کا حق اور مخلوق میں سے قرابت والوں ماں باپ کا اور عام قرابت والوں کے حقوق کے بعد انسان کے عام حقوق کا ذکر کیا ہے کہ عوام کا بھی آپ کے ذمہ حق ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر مالی خدمت نہیں کر سکتے ان کے ساتھ ہو تو کم از کم اپنی زبان کو ان کے ساتھ استعمال میں درست اور صحیح رکھیں، اور دنیا کی اور آخرت کی اور خیر اور بلائی کی بات ان سے کریں، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ یہ تو لوگوں کا اور سب کا حق ہے۔ وہ کہ پہلے جو ذکر تھا وہ حقوق مالیہ کا ذکر تھا، اور یہاں سے حقوق جو ہے وہ لوگوں کے اخلاق اور زبان اور دعوت کے جو حقوق ہے ان کا ذکر ہے۔ تو قولوا للناس سے کہو لوگوں سے، حسناً یہ صفت ہے، مصدر ہے، اور اس کے لیے موصوف کا ہونا ضروری ہے، اور وہ موصوف قولاً ہے، اور قولاً حسناً اصل میں یہ حسناً حسناً ہے، کیونکہ حسناً مصدر ہے، اس کا حمل قولاً پر درست نہیں ہے۔ قولاً حسناً ہے کہ ایسی بات جو کہ اچھی بات ہو، اور حسناً مصدر اس لیے ذکر کیا ہے کہ مبالغے کے طور پر کہ ان سے اچھی اور اعلیٰ بات کریں۔ اس کا مصداق کیا ہے؟ تو مختلف اقوال ہیں مفسرین کے اس کے بارے میں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قولاً حسناً کی تفسیر یہ نقل کی گئی ہے کہ قولوا لا الہ الا اللہ، وہ کلمہ توحید ہے کہ لا الہ الا اللہ کی دعوت لوگوں کو دو۔ تو اس میں اصل جو دعوت ہے وہ دعوت الوہیت، اللہ تعالیٰ کی الوہیت یعنی عبادت کی دعوت ہے۔ عام طور پر لوگ جو دعوت دیتے ہیں وہ ربوبیت کی دیتے ہیں کہ جبریل سے لے کر مچھر کے پر تک کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اور پالتا اللہ ہے، روزی دیتا اللہ، خالق اللہ ہے، یہ توحید الربوبیت ہے۔ اور اصل دعوت میں وہ توحید الالوہیت ہے کہ اللہ کے سوا کوئی کچھ بھی، کوئی حقدار نہیں ہے سجدے کا، عبادت کا، رکوع کا، نہ قبر والا، نہ پیر، نہ ولی، نہ مولوی، نہ جھنڈے والا، نہ درخت، اور نہ نذرانہ ان کے سامنے پیش کیا جا سکتا ہے، نہ شکرانہ، نہ کسی کے سامنے جھکا جا سکتا ہے۔ تو توحید الالوہیت جو ہے یہ اصل عبادت ہے، لا الہ میں الا اللہ میں اصل اسی کی دعوت ہے۔ دوسرا قول حسن سفیان ثوری رحمہ اللہ کا ہے کہ قول حسناً سے مراد یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اور جبکہ ابو العالیہ کا قول ہے کہ حسناً سے مراد نرم لہجہ ہے۔ تو معنی یہ ہے کہ بات تو پوری کی جائے، حق بات کی جائے، لیکن لہجہ جو ہے وہ نرم ہونا چاہیے۔ اور جیسا کہ یعنی حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات جو ہے وہ دنیا میں بہت بڑے داعی تھے، ان سے بڑھ کر اس زمانے کا کوئی داعی تو نہیں ہو سکتا۔ اس طرح فرعون سے سخت کافر اور مشرک اور ظالم بڑھ کر کوئی بھی نہیں ہے، آج کا فاجر اس سے بڑھ کر نہیں ہے۔ تو ایسے ظالم کے سامنے ایسے بلند مرتبے پائے داعیان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے وہ کہا قولا لہ قولا لینا لعلہ، یعنی اس سے نرم لہجے میں بات کرے۔ ہاں ولا تنیا فی ذکری، میری دعوت دینے میں اور میرے حق بیان کرنے میں سستی نہ کریں، بات پوری کریں، بات سچ کریں، لیکن لہجہ نرم ہو۔ تو قولوا للناس حسناً سے معنی ہوگا کہ لوگوں سے نرمی کے ساتھ بات کی جائے اور دعوت دی جائے توحید کی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا جائے۔ یہ داعی کے لیے گوئے کہ ایک اس کا حق ہے عام لوگوں کا۔ واقیموا الصلاۃ، اور نماز کی پابندی کریں، وآتوا الزکوٰۃ، اس کا ذکر کیوں کیا ہے؟ اس لیے کہ پہلے دعوت کا ذکر ہے، اور دعوت کے بعد جو داعی ہوتا ہے اس کے لیے نماز کی پابندی ضروری ہے اور زکوٰۃ دینا ضروری ہے، تاکہ وہ مطلب یہ ہے کہ داعی جو ہے وہ نماز کا پابند پاک صاف رہے گا۔ واقیموا الصلاۃ، اور نماز کی پابندی کریں، وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ دیتے رہیں تاکہ لوگوں سے طمع اور لالچ نہ رہے۔ ثم تولیتم، یہاں سے ان اوامر کا انکار مراد ہے کہ لا تعبدون، جب کہا کہ اللہ کی عبادت کرو تو شرک شروع کر دیا،
اور لوگوں کے حقوق کی بات کی تو ان سے انکار کر دیا، وقولوا للناس سے انکار کر دیا، اور اقیموا الصلاۃ سے پھر گئے، آتوا الزکوٰۃ سے پھر گئے۔ یہ 4 اوامر ہے، ان 4 اوامر سے تم نے اعراض کیا۔ ثم تولیتم، تولی کا معنی ہے ان پر عمل نہ کرنا اور بے توجہی کرنا، الا قلیلا منکم، مگر تم میں سے بہت کم ہی تھے، جیسے کہ حضرت عبداللہ بن سلام ہو گئے اور اس کے ساتھی ہو گئے یہودیوں میں سے بہت کم۔ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، یہ جملہ اسمیہ ہے، بطور حال ذکر کیا، اور تمہاری مطلب یہ کہ اب یہ تم نے اعراض نہیں کیا بلکہ تمہاری عادت ہے ہمیشہ اعراض کرنے کی۔ تولی کہتے ہیں ترک عمل کو، کہ اللہ تعالیٰ کے اوامر پر عمل چھوڑ دیا، اور انتم معرضون، اعراض سے مراد یہ ہے کہ اس سے منہ پھیر لینا، یعنی ان کی اس سے توجہ ہٹ جائے، ان پر عمل نہ کرنا، یعنی دل میں ان سے مطلب یہ ان کا انکار کرنا، دل میں انکار اور دل میں نفرت جو ہوتی ہے اس کو اعراض کہتے ہیں، اور تولی معنی عملی طور پر ان سے ہٹ جانا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، یہاں سے دوسرا خطاب ہے، یعنی اس کے اندر انکار ہے نواہی کا، کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے روکا تو ان کا ذکر ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، جب ہم نے لے لیا مِيثَاقَكُمْ، تم سے پکا وعدہ، لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، کہ تم اپنوں کا خون نہ بہاؤ اور نہ نکالو اپنوں کو ان کے گھروں سے، تم نے پھر اقرار بھی کیا زبان سے، اور وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، تم اس کو سمجھتے بھی تھے، اس عہد کو کہ اللہ کا عہد ہے اور یہ احکامات ہے، اس کے باوجود تم نے پھر اس سے انکار کیا۔ تو اخذنا میثاقکم، ہر ایک سے تم سے وعدہ کیا، لا تسفکون کا ترجمہ تفصیل، سفک کہتے خون بہانا، تو دماءکم اپنا خون، تو اصل میں دماءکم سے مراد اپنوں کا خون ہے، یہ اپنے مسلمان بھائیوں کو، اپنوں کو، ایک دوسروں کو تم آپس میں قتل نہیں کرو گے، یہ تم سے وعدہ لیا گیا تھا بنی اسرائیل سے تورات میں۔ یا دماءکم سے مراد یہ کہ اپنا خون مت بہاؤ، اس کا مطلب یہ نکلے گا کہ جب آدمی دوسرے کو قتل کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، تو پھر اس کی وجہ سے اس کو بھی تو قتل کیا جاتا ہے۔ گویا کہ دوسرے کو قتل کرنا، دوسرے پر ظلم کرنا، یہ در حقیقت اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کرنا ہے اور اپنے آپ کو قتل کرنا ہے۔ یا یہ ہے کہ یہ دوسروں کا جو قتل ہے، دوسروں کا خون جو ہے، وہ اس طرح سمجھو کہ یہ خون تمہارا اپنا ہے، یہ تمہارا بھائی تمہاری جان کی طرح ہے، یہ دوسروں کا خون تمہارے خون کی طرح ہے، تو اس کو مارنا، اپنی جان کو مارنا، اپنے خون کو مارنا ہے۔ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ، دوسرا امر یہ تھا کہ تم اپنوں کو گھروں سے نہ نکالو، انفس سے مراد ہم جنس ہے، یعنی اپنوں کو، اپنے ہم جنسوں کو ان کے گھروں سے مت نکالنا۔ اور من دیارکم، یہ کہا کہ تمہارے گھر، تو گھر تو ان کے ہے، تمہارے نہیں ہے، لیکن ان کے گھر ایسا سمجھو جیسے تمہارے اپنے گھر ہے، یا یہ مطلب ہوگا کہ ان کو اگر تم نکالو گے کل تمہیں بھی نکالا جائے گا، اور ان کے گھر اپنے گھر ہے۔ ثم اقررتم، پھر تم نے اس کا اقرار کر لیا، اور اقرار زبان سے کیا اور عہد کر لیا کہ اللہ ہم ان احکامات پر عمل کریں گے۔ وانتم تشہدون، یہاں تشہدون بمعنی تعلمون کیا ہے، اور تم اس کو جانتے بھی تھے، یعنی سمجھتے بھی تھے یہ اللہ کے احکام ہے اور یہ گناہ معصیت ہے، یہ کام نہیں کرنے، اور زبان سے اقرار بھی کیا، لیکن باوجود اس کے ان احکامات سے، منہیات سے تم پھر گئے۔ ثم انتم ہؤلاء میں زجر ہے، ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم، پھر تم ہی یہ لوگ ہو کہ جنہوں نے اپنوں کو قتل کیا اور نکالا ایک جماعت کو تم میں سے، تم نے ان کے گھروں سے، اور ایک دوسرے کے خلاف تم مدد کرتے تھے گناہ اور ظلم کے ساتھ۔ تو انتم مبتدا ہے اور تقتلون اس کی خبر ہے، اور ہؤلاء جو ہے یہ منادہ ہے، یا حرف ندا محذوف ہے۔ ثم انتم یا ہؤلاء، پھر تم یعنی قتل کرتے تھے، یا ہؤلاء یعنی تم ہی سے کہتا ہوں، یعنی تم میرے سامنے جو موجود ہے، اللہ کہہ رہا ہے، تو یہ بطور توہین اور تجلیل کے کہا جا رہا ہے۔ یہ ہؤلاء توہین کے لیے کہ تم حقیر ذلیل ہو، تم گندے ہو، تم نے یہ قتل شروع کیا، تم پھر قتل کرتے رہے۔ تقتلون انفسکم، اپنوں کو تم نے قتل کیا، وتخرجون فریقا، اور تم نکالتے تھے ایک جماعت کو، منکم جو تمہاری اندر تھی، من دیارہم ان کے گھروں سے، اور تظاہرون علیہم تم مدد کرتے تھے ان کے خلاف، بالاسم گناہ کرنے کے ساتھ، والعدوان اور ظلم کرنے کی وجہ کے ساتھ۔